کوئی بھی بچہ دنیا پوری میں، صرف پاکستان میں ایسا نہیں ہے، کوئی بھی بچہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کے اس نظام کو چیلنج کرنا ہے. اور کوئی بھی بڑا ایسا نہیں بچتا جو کئی سو ہزار لاکھ دفعہ سوچتا نہیں ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، کیا ان لوگوں نے. یہ سارے کی ساری کہانی جو ہے یہ آپ بچے کو تو نہیں سنائیں گے، ایٹ لیسٹ اپنے ٹین ایجرز کو سنانا شروع کریں کہ سنیں دھیان سے بیٹا، سارے کے سارے غلط ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے غلط ہیں بھی اس وقت. یہ جو اکا دکا تجھے نظر آئیں گے نا، جو تیرے سے رائم کریں گے، تیرے ان سوالوں کا جواب دے رہے ہوں گے، ان کو پرکھ، کیا پتا یہ صحیح کہہ رہے ہوں، اکیلے ہیں. آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام تک ایک ہی کانسیپٹ کی سائیکالوجی بنائی جاتی، سائیکولوجیکل ٹیوننگ آف ایوری ہیومن بینگ، من ربک. مگر اگر آپ کو یہ ٹریجیکٹری بچوں کو نہیں بتانی نا تو پھر تو مسئلے آئیں گے. کیا ٹریجیکٹری؟ کہ یہ کہانی کیسے شروع ہوئی تھی، آدم علیہ السلام سے پہلے کی کہانی سنائیں. اور یقین کریں آدم علیہ السلام سے پہلے کی کہانی زیادہ ضروری ہے آدم علیہ السلام کے بعد کی کہانی سے. یہ من ربو کا اتنا بڑا کانسیپٹ ہے، یہ آدم علیہ السلام سے پہلے کا جو کانسیپٹ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کیسے تفصیلات بتا رہے ہیں اس کی. قرآن پاک خود کیا تفصیلات بتا رہا ہے، کیا چل رہا تھا اس وقت، تاکہ آپ کو اپنی اوقات پتہ چلے. ہمیں اپنی انسانی اوقات جو ہے نا وہ اتنی بڑی کر لی ہے کہ ہر انسان ہر دور کے اندر اپنے آپ کو سینٹر آف دا یونیورس سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جیسے سب کچھ میرے لیے ہو رہا ہے. اور پھر اس طرح کے 50-60 ملتے ہیں تو باقی کی پوری نسلیں تباہ کر دیتے ہیں، کیونکہ پوری نسلیں سمجھتی ہیں کہ یہی سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جتھا اکٹھا ہو جاتا ہے، جتھے کی اتنی طاقت ہوتی. ہم آج تک جو کچھ بھی مانتے آئے ہیں وہی چیزیں مانتے ہیں جو کہ زیادہ تر گرو کر رہا ہے. بس ہم تو کبھی سوچتے نہیں ہیں گرو کیا پتہ غلط کر رہا ہو، اور زیادہ تر گروہ غلط ہی کرتے آئے ہیں، اس کی تو قسمیں اٹھاتے رہے ہیں. سب اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں کہہ دیا ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ گمراہی جو گروہ ہوتے ہیں. سو اٹس اے بگ پرابلم، اٹس اے ویری بگ پرابلم. اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو بار بار پڑھیں، اس کا مطلب سمجھیں. علماء تو ڈیموکریسی کے خلاف اس آیت کو استعمال کرتے ہیں، سائیکالوجی میں اس آیت کو لے کے آئیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ عوام جو ہوتی ہے وہ عقلی معاملات نہیں کرتی، بس وہ نقلی معاملات کرتی ہے کہ زیادہ تر چل رہا ہے اس کی نقل اتار لو، بس وہی ہے. آپ کو اس کیس کے اوپر میں اب آپ کو سائیکالوجی سمجھاتا ہوں کہ عقیدہ نفسیات میں کیا ہے. گاڈز آف ٹوڈے تبھی سمجھ آئے گی کہ چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ابھی بھی بنائے ہوئے ہیں اور ہر انسان بناتا ہے. یہ عقیدہ جو بٹھاتا ہے نا کہ یہی ہے، بس تو کچھ یہی ہے، سب کچھ یہیں سے آ رہا ہے، یہ عقیدہ اس کو کہتے ہیں. یہ بنتا کیسے؟ انسان اصل میں اپنے سروائیول کے لیے جو جسم ملا ہے نا، جسم یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ جسم کی بیہیویئر یہ مینیفیسٹ کیسے کرتا ہے، یہ کیسے حرکت، اس کی تحریک کیا ہے، کیسے چلتا ہے، یہ مشین کیسے چلتی ہے. کیونکہ روح کو اس جسم کے تھرو دنیا میں جو تنصیب کیا گیا ہے. جسم ہمیشہ نقلی کام ہی کرے گا، نقلی کا مطلب نقل اتارے گا. اور اندر اللہ نے تنصیب کی کہ سوچے گا عقلی کام کرے گا تو جسم بھی تابع رہے گا، تیرے جسم کو تابع کر، اس کی نہ سن، اس کو سنا. کہاں سے سنا؟ خود عقل کر، سوچ، کھوج لگا. ہم زیادہ تر لوگ ہمیشہ وہی کام، بچپن سے ٹریننگ ہوتی ہے ہماری. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا نظام بنایا کہ جب انسان بالکل ہی ویک تھا نا، اس کا دماغ بنا ہی نہیں ہوا تھا، تو اس کو دنیا دکھائی گئی. دنیا میں آیا وہ، اس نے ماں باپ نے اس کو انسٹرکشنل مینول دیے، انگلی اٹھا کے بات کرتے تھے ہم ماں باپ، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو اس کو سننے کی عادت ہو گئی. ظاہر ہے اس کو پتا تھا جب اماں کی بات مانتے تھے، ابا کی بات مانتے تھے، بچت ہو جاتی تھی. نہیں مانتے تھے تو ہاتھ جل جاتا تھا، سر پھٹ جاتا تھا، گھٹنے چھل جاتے تھے. تو آہستہ آہستہ بچہ نا سمجھنا ہی شروع کر دیتا ہے کہ جو یہ لوگ بڑے لوگ کہتے ہیں نا، بس یہی ہے اصلی حقیقت. بچپن سے ٹریننگ ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو 12ویں-13ویں سال میں اس طرح کی دماغ کے اندر کچھ ایسے خانے کھولتے ہیں کہ وہ خود سوچے. اگر یہ خانہ بچپن میں ہی کھل جاتا، ٹھیک ہے، تو پھر شاید کبھی بھی کسی کو بھی یہ سمجھ نہ آتی کہ اصلی حقیقت کیا ہے. جب بچہ اپنے ماں باپ سے انڈیپینڈنس کی ایج میں آتا ہے نا، 13ویں-14ویں سال میں، جب اموشنلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، کھانے پینے کا انتظام خود بھی کر لیتا ہے، بھوک لگتی ہے تو خود ہی فریج کھول کے کھانا کھا لیتا ہے، دوستوں کے تھرو خود بحث مباحثے کرتا ہے، تب دماغ بھی اللہ نے بنانا شروع کیا. جب وہ اپنے ہاتھ پیر مضبوط کر چکا تھا، اتنے کہ وہ خود کچھ سوچ سمجھ سکے، خود انڈیپینڈنٹ ہو جائے، تب اللہ نے اس کو سوچنا سمجھنے کی یہ والا پری فرنٹل کورٹیکس دیا.
اگر یہ بچپن میں مل جاتا تو میں بتا رہا ہوں پھر شاید جو 1% بچے ہیں نا اس وقت وہ بھی نہ بچتے. سو یہ اس پورے معاملے کو سمجھیں کہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو تابع رہنے کی مجبوری ہوتی ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو تابع رہنا اس کے لیے ایک ناسور بنتا ہے, ایک بیماری بن جاتا ہے. یہ بات ہر نبی کہتا ہے کہ یو کین ناٹ بی اے ٹرو ڈسائپل. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے حواریوں سے کہ تم میرے حواری نہیں جب تک کہ اللہ یو کین ناٹ بریک فری فرام دا ڈسائپلشپ آف یور اون فادر. اپنے باپ کے اگینسٹ چل, اس نظام کے اگینسٹ چلے گا تو میرے نظام کے اندر آئے گا, اللہ کے نظام کے اندر آئے گا. یہی ابو جہل نے پھر نبی علیہ السلام سے کہا کہ تجھے زیادہ پتہ چل گیا میرے باپ اور دادا سے, تو ہماری عمر کا ہے تو تجھے ہمارے باپ دادا سارے غلط تھے. سوچیں ذرا کس طریقے سے بچے کو اللہ تعالیٰ بڑا کرتے ہیں. اس عمر میں جا کے جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, فزیکلی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو مینٹل انڈیپینڈنس دینے کی مشین شروع کر دیتے ہیں. کوئی دیکھ نہیں رہا اس مشین کو. یہ مشین ہمیں اسی لائف سائیکل میں بس پیچھے مڑ کے اپنی لائف کو دیکھیں, سب کچھ نظر آئے گا. لوگوں کو, بچوں کو دیکھیں, انسانی ارتقاء کو دیکھیں جو کہ گھر کے اندر سے نشو نما ویکسٹ سے اسٹرانگسٹ کا سفر کرتی ہے. سو جب آپ بچپن سے ٹرین ایسے ہی ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی جو چل رہا ہے وہی کرنا ہے ورنہ تو چوٹ لگے گی, تو آپ بڑے ہو کے بھی وہی شروع کر دیتے ہیں کہ جو چل رہا ہے وہی کرنا ہے ورنہ تو چوٹ لگے گی. اس لیے آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھ آیا کہ زیادہ تر لوگ گمراہی پہ ہی ہوتے ہیں. اب وہ زیادہ تر لوگ وہی ہوتے ہیں جن کو ہم ان کا ریلا پیچھے پکڑ لیتے ہیں, ہم بھی ان کا ایک اپنا سارا نظام اسی کے اندر اسٹیبلش کرتے ہیں. اس لیے ان شعور والوں کی ویلیو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو اس ریلے کے اندر سے سر اٹھا کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے, کہاں جا رہے ہیں, کس نے شروع کیا, ان کو کسی کو پتا بھی ہے کہاں جا رہے ہیں, یہ تو بھیڑیں ہیں, آواز لگی ہے کہیں سے بس چلنا شروع کر دیا. اگلی بھیڑ کو پتا بھی نہیں کہاں لے کے جا رہی, اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ اگلی بھیڑ ہے. یہ فرق ہے انسانوں اور بھیڑوں میں. یہ فرق دینے کے لیے اللہ نے یہ تنصیب کی تھی 12ویں-13ویں سال میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نا قیامت والے دن کہ آسمان سے توق لگے ہوں گے, زنجیریں اوپر سے لٹکیں گی اور یہاں پہ توق لگائیں. یہ میری تصویر آ رہی ہے سب کو تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے. مجھے تو میری ویڈیو نظر ہی نہیں آ رہی نا اسکرین میں نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر ہی سے کچھ ہونا تھا نا. ہاں تجھے تو انڈیپینڈنس دی تھی بیٹا, انڈیپینڈنس دی تھی یہاں پہ ہم نے, ادھر سے انڈیپینڈنس نکالی تھی تم نے. سو جب ادھر سے انڈیپینڈنس دی تھی تو کدھر کیا کیا اس کا؟ پھر کسی سے بھی یہ سوال ہونا کہ تیرے ابو کیا کرتے رہے, کوئی سوال ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا جی خاندانی نظام کیا تھا بتاؤ, پورا کیا؟ کبھی بھی نہیں سوال ہوا. سب سے اپنا اپنا سوال کیوں ہو رہا ہے؟ وہاں پہ کیوں نہیں کوئی کہہ سکے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا تھا تو میں اس گھر کا ہی معاملہ کروں گا, یا اللہ تو نے مجھے اس خاندان میں پیدا کیا تھا, مجھے اس ملک میں پیدا کیا تھا, اس موقع پہ پیدا کیا تھا. Why is that not an excuse؟ بلکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں بتایا کہ یہ لوگ لے کے آئیں گے اپنے ان رہنماؤں کو, اور وہ ہاتھ چھڑائیں گے کہ ہم نے زبردستی کی تھی, ہاتھ پکڑے تھے تمہارے. انڈرسٹینڈ, میں ابھی صرف من ربو کا کہ پیچھے کا پری ٹیکسٹ بتا رہا ہوں. پری ٹیکسٹ ہے. کوئی بھی بچہ دنیا پوری میں, صرف پاکستان میں ایسا نہیں ہے, کوئی بھی بچہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کے اس نظام کو چیلنج کرنا ہے. اور کوئی بھی بڑا ایسا نہیں بچتا جو کئی سو ہزار لاکھ دفعہ سوچتا نہیں ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ, کیا ان لوگوں نے. اس کی چیخیں سنتے ہیں ہم اس انسان کے اسپتالوں میں جب وہ مر رہا ہوتا, پیچھے مڑ کے دیکھتا اور کہتا ہے سب کچھ اکارت ہو گیا, وہی کچھ کیا جو سارے کر رہے تھے, وہی کچھ ہوا جو سب کے ساتھ ہوا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نظام کو سمجھیں جو بچپن سے جوانی تک کا سفر ہے. اس میں انسانی دماغ کہاں سے بنتا ہے, کس موقع پر اللہ نے بنایا. اللہ کے یہاں تکے نہیں ہے, بہت زبردست نشانی اللہ نے دی. یہ سارا کچھ ہو سکتا تھا. اب جب آپ جتھے کے تابع ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو تابع کر لیتے ہیں, تو جو جتھے نے جس نہج کے اوپر, جس امتزاج پہ, جس عقیدے کے اوپر سیٹلمنٹ کی ہوئی تھی, وہ آپ کا عقیدہ ورثے میں آپ کو مل جاتا. عقیدے کا لفظ غور سے سمجھے گا. تو یہی ہوا پھر ہمارے ساتھ بھی, ہم سب کے ساتھ بھی. اور تمام انبیاء آ کے اسی سب سے پہلے اس جتھے کے اس ریلے کو توڑتے ہیں کہ رک جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, پیچھے مڑ کے دیکھو. نہ آگے والے کو خبر ہے کہاں جا رہا ہے, نہ پیچھے والے کو پتا ہے کس کا پیچھا کر رہا ہے. کھڑے ہو جاؤ, تجھ سے تیرا اپنا سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ من رب کا. پھر بتا رہا ہوں آپ کو, کوئی بہانہ نہیں چلے گا ادھر کہ میں تو جس موقع پہ پیدا ہو گیا تھا تو یہ سارا وہی کچھ چلتا رہا. کوئی اللہ کو نہیں کہ اللہ تو نے مجھے اس وقت پہ پیدا کیا تھا تو میرے پاس تو مجبوری تھی.
یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ دس از ناٹ ایون اے ریموٹ پاسبلٹی. سو جب اس کے الٹے سوال ہونے ہیں تو ہم سیدھے یہ ریلے کے رخ کی طرف کیوں بڑھ گئے ہیں؟ سوال ریلے کے خلاف ہو رہے ہیں, ہم ریلے کا بہانہ بنا کے بیٹھے ہیں. سو ہوا یہ کہ ہر دور میں اپنے اپنے خداؤں کو پوجا پاٹ کی گئی. اب دیکھیں جب کوئی ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا تو 5000 خدا ملتے ہیں, 5000 الگ الگ معاملات کے. کوئی بچے پیدا کرنے والا خدا ہے تو کوئی پیسے دینے والا خدا ہے, کوئی لڑکے پیدا کرنے والا خدا ہے, کوئی زیادہ بیویوں والا خدا ہے, کوئی صحت کا خدا ہے. یہ ابھی بھی انڈیا میں چل رہا ہے. اندر کی نیڈ خود بتا رہی ہے رب کی ضرورت. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہندو سارے کے سارے ایک اسکول میں جاتے ہیں کہ پہلے خدا کی اسٹیبلشمنٹ کی جائے پھر تمہیں دکھائیں گے مورتیاں اپنی؟ نہیں, سوچیں یہ کہیں سے تو شروع ہوا معاملہ. اتنا بڑا آرگیومنٹ ہے جو ایتھیسٹ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ انڈین سیولائزیشن کا گریک سیولائزیشن سے کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے ہومر کی آڈیسی تو نہیں پڑھی ہوئی تھی نا انڈینز نے. ایکچولی انڈین پری ڈیٹ دا گریک. تو ہومر نے تو نہیں انڈین گاڈ شپ کی کتابیں اور اسکالرشپ لے کے آیا تھا. گریک نے بھی وہی خدا بنا لیے, رومنز نے بھی وہی خدا بنا لیے, ساؤتھ امریکن نے بھی وہی خدا بنا لیے, ریڈ انڈینز نے بھی وہی خدا بنا لیے. Where is this lack of capacity? Why are we not reading into this? کہ ہمارے اندر کی جو lack of capacity ہے that itself is the biggest evidence, جو ہماری سب سے کہتے ہیں نا کمزوری خود بتاتی ہے طاقت کی ضرورت کو. اس طاقت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پھر کیا انسان کی اتنی امیجنیشن تھی کہ وہ جس طرح آرٹسٹری کرتا ہے اس نے خدا کی آرٹسٹری کی ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ اندر کی آواز تھی جو ہر انسان کو ہر خطے میں آ رہی تھی, ہر دور کے اندر آ رہی تھی, ہر 1000 سال کے اندر وہی ضروریات اور وہی آنسر کہ خدا چاہیے اس کا. پھر ہر نبی آگے بتاتا ہے کہ 500 خدا کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہی ہے. پھر نشانیاں بتاتا ہے کہ تم اور میں دیکھ لو یہ یکتا کیسے ہیں, ہر عضو یکتا ہے, انیٹمی میں بھی, فزیولوجی میں بھی, سائیکالوجی میں بھی, بایولوجی میں بھی, کیمسٹری میں بھی. دیکھو ذرا فزکس میں بھی پورا کا فزکس کی تو انسٹرومنٹس نہیں ہوتے نا, جب انسٹرومنٹ آئے تو پتہ چلا وہ کائنات کے اندر بھی وہی نظام جو ایک چھوٹے سے سیل کے اندر نظام, وہی ایک سینٹر اور سارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں, وہی ایک بلیک ہول اور ساری گیلیکسی اس پہ گھوم رہی ہے, وہی ایک نیوکلیس اور سارے الیکٹران اس کے گرد گھوم رہے ہیں. سوچیں تو صحیح, سگنیچر آف احد ہر جگہ پہ موجود. ہر سیولائزیشن خود بتاتی رہی خدا اٹ سیلف کی ضرورت تھی, مگر رب چھوٹے چھوٹے بناتے پھرتے تھے. ہر نبی آگے تمام تر خداؤں کو سنگل ٹن ویلیو دیتا رہا کہ بھئی کسی ایک موقع پہ بھی خداؤں کی جو ہے نا وہ جو خدا کا صیغہ ہے اس کو واحد سے توڑ نہ دینا بس. سو جب آپ اس پورے ارتقاء کو دیکھیں گے, سوچ کے ارتقاء کو, تو چلے گا کوئی ارتقاء نہیں ہوا. جب انسان اپنے اوپر گیا, اپنے جتھے کے اوپر گیا, اس نے جتھا بنانے کی کوشش کی, اس نے خداؤں کی پلورل نکال دیے, اپنی ضروریات کی اپنے خدا بنانا شروع کر دی. بیکاز اپنی لیک آف کیپیسٹی کو وہ ایکو کرواتا تھا the absolute capacity giver سے, the one who has the absolute capacity. so equation خود ہی میچ ہوتی تھی, مائنس کو پلس سے میچ کروائی جا رہا تھا, ویکیوم کو اس فلفلمنٹ کے اندر اسٹیبلش کر رہا تھا. وہ ویکیوم ہر انسان کے اندر یکتا کیوں تھا؟ کیا مطلب is there a school that every human being has gone through, یا سارے انسانوں کو کسی اور کائنات میں کوئی ٹریننگ ملتی ہے ادھر پیدا ہونے سے پہلے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ہم سب کو تو نہیں یاد نا, مگر ہم یہاں پہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں جی کچھ نہ کچھ تو ہے, ہر چیز ایک جیسی. یہ سارے کی ساری کہانی جو ہے یہ آپ بچے کو تو نہیں سنائیں گے, ایٹ لیسٹ اپنے ٹین ایجرز کو سنانا شروع کریں کہ سنیں دھیان سے بیٹا, سارے کے سارے غلط ہو سکتے ہیں, سارے کے سارے غلط ہیں بھی اس وقت. یہ جو اکا دکا تجھے نظر آئیں گے نا, جو تیرے سے رائم کریں گے, تیرے ان سوالوں کا جواب دے رہے ہوں گے, ان کو پرکھ, کیا پتا یہ صحیح کہہ رہے ہوں, اکیلے ہیں. یہ جو معیوب لگ رہا ہے نا سارا کا سارا جتھے کو توڑنا, یہ صحیح ہو سکتا ہے. یہ کام کر کے دیکھ. دس از اے پرابلم دیٹ ایوری ہیومن بینگ ہیز گون تھرو. بس وہ ہمت جو ہے نا وہ اماں اور ابا دیتے ہیں, ورنہ جس بندے نے جس دور میں خداؤں کو بنایا ہے, جس نے بھی بنایا, عمر بن نوحیل خزائی جو ہے, نبی اسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ عمر بن نوحیل خزائی جو ہے وہ دوزخ کی
میدان کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور اس کی پیٹ سے اس کی آنتیں باہر ٹپک رہی ہیں اور وہ زمین سے اپنی آنتیں اٹھا اٹھا کے پیٹ میں بھر رہا ہے. اتنی کڑی سزا کس بات پہ؟ عمر بن نوحیل خزائی نے کیا کیا تھا؟ ٹور پہ گیا ہوا تھا. اس وقت کعبے میں کوئی بت نہیں تھا. کعبے کا متولی تھا. ٹور پہ کہیں گیا ہوا تھا کہیں شام میں. ادھر اس نے دیکھا کہ مورتیوں کی پوجا کی جا رہی ہے. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ چیز ہمیں وہ کھیتی باڑی میں وہ دیتی ہے مدد, یہ ہمارا وہ خدا ہے, یہ ہمیں وہ عشق معشوقی میں مدد دیتی ہے, روٹھے ہوئے محبوب کو ملا دیتے ہیں یہ خدا. اس طرح کرتے کرتے اس نے دیکھے تو اس نے کہا یار یہ بڑا رومانٹک کانسیپٹ ہے, بڑا پیارا لگا مجھے. اٹھا کے ایک مورتی کعبے میں شفٹ کروا دی. کعبے کا متولی تھا اس وقت کا جتھا تو ویسے ہی جو حلا پہ مبنی تھا, اور انہوں نے اس کو خدا بنایا تھا عمر بن نوحیل خزائی کو. اس نے خود جا کے ایک مورتی فٹ کر دی. اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا دور آیا تو کتنے بت ہو چکے تھے کعبے میں. ایسے شروع ہوا ہے. تو جس نے شروع کیا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ پھر وہی ہوتا ہے جو پھر نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا نا کہ اپنی آنتیں زمین سے اٹھا اٹھا کے پیٹ میں بھر رہا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں میری آپ کی چھوٹ ہو جانی ہے؟ ہم بھی کچھ نہ کوئی نیا خدا پلیس کر دیتے ہیں اپنے بچوں کے دماغ میں کہ سی ایس ایس کر لے, پھر دیکھ, یا پولیس میں چلا جا, یا گورنمنٹ کی جاب ہے, یا ڈاکٹر بن جا, بس باقی سارا کچھ. مطلب سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہیں, طریقہ بتائیں. یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ بس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہے؟ بچے کو کیا پتا؟ پورا کا پورا ٹرینڈ بنایا ہوا ہے, جتھا پورا کا پورا اس طرف. اسی لیے تو پولیس والا پاس سے گزرتا پورا کا پورا اسلام آباد سمجھتا ہے میں چور ہوں. وہ ویلیو دی ہوئی اس کو, جیسے کہ نعوذ باللہ وہ کوئی اللہ کا بھیجا ہوا کوئی میکائیل یا اسرائیل چل رہا ہے ادھر. کرتوت اس کے دنیا کے سب سے بڑے چوروں والے, مگر ڈر اس کے اندر دیکھو ہم سے ڈرتے. کیوں؟ بیکاز بچپن کی ایک مینیفیسٹیشن آف فیئر ہے. فیئر کریٹس that augmentation of godly beings. وہ فیئر نہ ہوتا تو پھر وہ جتھے میں نہ ہوتے. اپنے فیئر سے بچنے کے لیے جتھے میں جاتا ہے اور وہ بفیئر پھر نیچے ورثے میں ترکے میں دے دیتا ہے اپنے بچے کو. اور وہی ڈر کو وہ پھر اپنے آپ کو سہلانے کے لیے اور بہلانے کے لیے جو کسی نہ کسی جتھے کا حصہ ہو لیتا ہے. اب آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں, ہم سب جھانکتے ہیں, دیکھتے ہیں ہم کس چیز کو وہ خدا بنا کے بیٹھے ہوئے. آپ کو پتہ چل جائے گا کعبے میں کیا بت ہونے جو میرے گریبان میں چھپے ہوئے ہیں. کعبے میں بہت تھوڑے بت تھے. ایک عام پاکستانی انڈین کے گریبان میں وہ مورتیوں کے سر نظر آئیں گے ایسے آپ کو دیکھتے ہوئے. آپ اپنا ایسا سجدہ کرتے ہوئے نظر بھی آئیں گے اپنے آپ کو. کیپٹلزم از ناٹ اے بگ پرابلم, آئی سویئر. کیپٹلزم سے پیسے کی پوجا کرنا سکھایا ہے. آپ پاکستان کے گھروں میں جائیں, عمرا کے گھروں میں بھی وہی بت پڑے ہیں جو غربا کے ریڈی والوں کے گھروں میں وہی بت پڑے ہیں. If capitalism was the real problem or the cause of the problem, تو غربا کے وہ خدا نہ ہوتے. ہوتے تو چلے پھر عمرا کے وہی خدا نہ ہوتے. کہ کس طرح کی گاڑی میں کس طرح کے دوست کے گھر جانا ہے تاکہ عزت بن جائے. مطلب کس لیول پہ ہم گئے. Capitalism was the only cause, تو پیروں کے پاس جا کے خواتین وہ کرتوت نہ کرواتی جو کروا رہی ہیں. ہر پاکستان کے گھر میں جادو ٹونا ہوا ہے. سارے کے سارے جن پاکستانی سٹیزن دنیا کے ہر گھر میں جادو. یہ کہاں ہے؟ وہ ایک چھوٹا سا خدا اس فیئر کو وہ فیڈ کرواتا ہے. جو کہ بچہ تھا میں تو خالائیں اور پھوپھیاں جا کے بتاتی رہتی. خالائیں کہہ رہے تھے پھوپھیوں نے جادو کیا ہوا, پھوپھیوں کہہ رہے تھے خلاؤں نے جادو کیا ہوا. ہر پاکستانی کی کہانی. سوچیں تو صحیح کس طریقے سے ایک بڑی گاڑی والا دوست جب آپ سے ملتا ہے تو آپ کے اوپر کیا پریشر آتا ہے. بڑے گھر میں جاتے ہیں آپ کسی کے 100 کنالے فارم ہاؤس پہ جاتے ہیں تو جب وہ السلام علیکم کرتے ہیں تو آپ کس طریقے سے ان کے گھروں میں بیٹھتے ہیں. آپ کو نظر آ جائیں گی مورتیاں, ساری سب مورتیاں نظر آئیں گی آپ کو, کوئی نہیں بچنے والی. آج یہ عمران خان نواز شریف سے ملنے آپ جائیں, دیکھیں اپنے گھٹنوں کے حالات کیا ہوتے ہیں, کیسے کانپتے ہیں. آپ کو نظر آ جائے گا مورتی کدھر پڑی ہے, گریبان میں جھانکیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موقع چاہیے ہوتا ہے انسان کو چھوٹا خدا بنانے کا. اتنا کم ظرف مخلوق ہے, اگر نہ سوچے تو نظر آ جائے گا. پھر آپ کو پتہ چلے گا صحابہ کرام کی ویلیو کیا تھی. جب وہ بڑے
ایمپرر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور ایمپرر کہاں پر ہوتا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے, ہاؤ از دس مین سو ابلیویس ٹو دا اسٹیٹس کو. میں تو 100 پروگرام کر لوں, ایک خدا کو چوز کروں جو آج کل کا ہم نے بنایا ہوا ہے, ایک خدا ہر پروگرام میں ڈسکس کیا جائے, اس کی کاز اینڈ افیکٹ نکال جائے, سائیکالوجی کیسے بنتی ہے, تو 100 پروگرام بھی کم پڑیں گے. کیونکہ ہم نے واقعی کعبے میں کیا بتوں کی تعداد ہونی, کیا تعداد ہونی بتوں کی. میں آپ کو نا ایک لڑکی کی سائیکالوجی بتاتا ہوں جو اس وقت مکے میں نبی علیہ السلام سے پہلے لڑکے کی بھی بتا سکتا تھا, لڑکی کی ذرا سب کو نظر آتی ہے سائیکالوجی کیونکہ شی ایکسپریسز اٹ. اگر تو وہ دفن نہ ہوتی, جو کہ نہیں ہوئی, تبھی تو اس کی لڑکپن کی ایج آئی, تو اس کو پتا چلا کہ شادی کے لیے کتنی منتیں ماننی. اور کعبے میں جو بت پڑا ہے نا, نائلہ کا بت, ایکچولی نائلہ کا ہی بت تھا کہ اس کو پہلے محبوب تو ملے, اور نائلہ کے بت کے پاس جاتی تھی. میں آپ کو اس کی ڈسکرپشن نہیں بتاؤں گا, آپ لوگ ہوم ورک کے طور پہ ذرا دیکھیں نائلہ کا بت کیا کرتا تھا کعبے میں, تب آپ کو پتہ چلے گا کس سطح تک گر چکا تھا انسان. پھر وہ نائلہ کے بت کے ساتھ کیا کرتوت کرتی تھی, وہ کیسے پتہ چلتا تھا اس کو, اس کی اماں وہ کرتی تھی جا کے نائلہ کے بت کے ساتھ. نائلہ اپنے عاشق کے ساتھ کعبے میں کھڑی ہوئی ہے, بت کا نام ہے نائلہ, وہ اور اس کا جو لور ہے وہ کعبے میں بت بنائے ہوئے ہیں. اور وہ کیا کہانی تھی ان دونوں بتوں کی کعبے میں پہنچنے کی, وہ میں آپ کو کیا سمجھاؤں. تو لڑکی پھر اپنی ٹین ایج میں جاتی ہے. اب اس کی اماں نے اس کو بتایا ہوتا ہے, ساری آنٹیاں گئی ہوئی ہوتی ہیں کعبے میں جا کے نائلہ کے بت کی پوجا کرنی ہے. پھر اس کے اوپر وہ دھاگے باندھتی ہیں جا کے, پھر طواف کرتی ہیں, پھر دھاگا باندھتی ہیں. پھر جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر جا کے وہ ظاہر ہے وہ پھر 50,000 قسم کے اس کے اوپر ناز و نیاز پورے کرتی ہے اس نائلہ بت کے. باقاعدہ جشن منایا جاتا ہے خاندان میں, نائلہ کے نام کے 2 نفل بھی پڑے جاتے ہوں گے اس وقت. پھر ایک اور بت ہے, اس کے پاس بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہے, تو ساری آنٹیاں ملتی ہیں کہ بچہ پیدا کرنا ہے, تو بس پھر وہاں پہ جاؤ. اب شادی ہو گئی, اس کے بعد اس نے بت بدلنا ہے. اب وہ نائلہ کو سلام ضرور کرتی ہے کیونکہ نائلہ نے اس کی شادی کروائی ہے. اس کے بعد وہ اگلا بت پکڑتی ہے, پھر اس کے بچے پیدا ہونے شروع ہوتے. ہر بچے کے لیے وہ پھر 100 طواف اور کرتی ہے. اس طرح کرتے کرتے اس کے شوہر کی صحت خراب ہوتی ہے تو اس نے دوسرا بت رکھا ہوا ہے. اس کے ابا جی کا انتقال ہونے لگتا ہے تو تیسرا بت رکھا ہوا ہے. ایک عام سی ایک لڑکی کو 15-20 بت چاہیے ہوتے ہیں خالی 50 سال گزارنے کے لیے, اور 50 سال کا مطلب ہے روز. یہ کعبے کا حال ہے, کعبے کا. میں یہ چنئی کی یا رانچی کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں ادھر آپ کو, ٹھیک ہے, یہ کعبے کے حالات ہے. اب سوال نمبر 1 یہ ہے کہ میں بتوں کے نام بتا رہا ہوں, لڑکی کی داستان سنا رہا ہوں, تو اگر میں کعبے کا لفظ ہٹا دوں نا ادھر سے اور بت کا لفظ بولنا بند کر دوں تو آپ کو اپنی کہانی لگے گی. کیونکہ ہم ہر کام کے اندر وہ جو ڈیپینڈنسی ڈالتے ہیں نا کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ تفصیلات میں جاؤں گا تو پاکستان کا مطلب کیا کا مطلب نکل آئے گا. کیونکہ ہر ہفتے, ہر جمعرات, ہر جمعے کی شام, ہر سال کے اندر 50 ایسے کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے بتوں کی مرہون منت سمجھتے ہیں ہم. وہ بت پتھر کا نہیں ہے تو کسی اور چیز کا. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو سفر پہ لے کے گئے سی آف گیلیلی کے دوسرے پار, اور انہوں نے کہا کہ رومنز نے اس وقت دروازے بنائے ہوئے تھے, ہر دروازے کے اندر بالکل اسی طریقے سے بت نکالا ہوا تھا کعبے کے بتوں کی طرح کہ یہ وہ فرٹیلیٹی کا بت ہے, تو یہ پیسوں کا بت ہے, یہ پاور کا بت ہے, یہ عزت کا بت ہے. اور وہ دروازے بنائے تھے تو اس طرح ان کو دروازے کہتے تھے کہ اس دروازے میں سے یہ معاملہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دروازے گنو کتنے, انہوں نے دروازے گنے, کہتے 11 دروازے, 12 نظر آ رہے ہیں. حواریوں نے کہا 12 نظر نہیں آ رہے. کہتے یہ ہے وہ انویزیبل گیٹ آف ہیل, سب سے زیادہ لوگ دوزخ میں اس 12ویں دروازے سے گزریں گے. یہ سارے دروازے دوزخ کے ہیں, 12واں دروازہ جو ہے نا سب سے بڑا ہے. حواریوں نے کہا یا رسول اللہ یہ 12ویں دروازے سے کیا, یہ کسی کا دروازہ ہے. کہتے یہ اس چیز کا دروازہ ہے کہ جب صحیح اور غلط کی تمیز جو ہے نا, صحیح اور غلط کی تمیز اس دروازے سے لیا کریں گے, اپنی مرضی کیا کریں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ریلیٹیو مورلزم لٹرلی اس لفظ سے انہوں نے بتایا. جو آج کل کے انٹلیکچوئلز جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا مورالٹی از ریلیٹیو, اس وقت کی سب سے بڑی بحث
80s میں شروع ہوئی ہے, اس وقت آگ لگی ہوئی ہے یورپ کے فلسفیوں کو کہ morality is relative. پاکستان کی یونیورسٹیز کے بچے اور بچیاں اس بارے میں بینر لگا کے اپنے ماتھے پہ اسکول, کالج اور یونیورسٹی جاتے ہیں. لاہور میں, کراچی میں کہ morality is relative. آپ کے لیے کیا چیز کیا پتا کیا چیز صحیح ہو, تو فلاں علاقے میں فلاں ٹائم میں میرے لیے وہ چیز صحیح نہ ہو, فلاں میں اس علاقے میں اس ٹائم میں رہتا ہوں. وہ 12 دروازے 12 خداؤں کے عیسیٰ علیہ السلام 2021 سال پہلے بتا رہے تھے اور ان کو ابھی بھی نظر نہیں آ رہے. یہ سمجھتے ہیں they came up with something new. Every era we come up with a new list of gods. Every era comes up with a new list of gods. کیپٹلزم نے 2-4 خدا ایڈ کیے ہیں, میجر پورشن. کیسے خدا ایڈ کرتا ہے کیپٹلزم؟ پیسہ اٹسیلف خدا ہے, تو پیسے والے جو ہیں اس خدا کے نبی ہو گئے, تو جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے ان کو نیچرلی فالو کریں گے اور ویسے ہی بننے کی کوشش کریں گے. میں کیمسٹری میں تو نہیں گیا نا آج, میں ہر دفعہ آپ کو سیروٹونن کا لیکچر دیتا ہوں. ہماری اندر کی خود میک بتاتی ہے کہ جتھے کو ہی فالو کرے گا. So understand the value of this question, من ربک. ویلیو سمجھیں اس سوال, لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب سمجھ آئے گا آپ کو, تب اس نس پہ جا کے لگے گی بات کہ جس نس پہ پھڑک اٹھاتا پورا عرب کے محمد نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ. اللہ کو پتا نا, پورا کعبہ پورا مکہ اللہ کو اللہ کے نام سے جانتا تھا. اسماعیل علیہ السلام کا یہ مذہب کا آخری ٹریس یہ رہ گیا تھا, قسمیں بھی اللہ کی اٹھاتے تھے, مانتے بھی تھے اللہ کو, نیچے انہوں نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے. سو کیا مطلب ہم بھی اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں, اللہ کو ہی مانتے ہیں, پھر نیچے اور کیا کرتے ہیں ہم؟ We worship whatever has power. We worship whatever can give power. اب وہ لفظ اتنا کیجولی میں نے وہ بھی انگلش میں بول دیا, ورشپ کی, عبادت کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس. آپ ذرا سوچیں, کبھی اپنے آپ آنکھیں بند کریں اور سوچیں عبادت کا مطلب ہے کیا. تو پاکستان کے امی ابو تو عبادت کو نماز کو کہتے ہیں, نماز پڑھنا عبادت. تو سوچیں ذرا, عبادت عبد عبادت, ٹھیک ہے, معبود عبد عبادت, مطلب ہم نے کیا کر دیا اس لفظ کے ساتھ. ورشپ خدا ہی کی جاتی ہے, تو جدھر ہم ورشپ کریں وہ خدا ہے ہمارا. تو ورشپ کیا ہے, عبادت کیا ہے؟ سمپل سی آسان سی بات بتا رہا ہوں, جو آپ کی لائف کی سب سے ضروری چیز ہے نا وہ آپ کی عبادت ہے, بس. whatever you cannot compromise, وہ آپ کی عبادت ہے. یہ سائیکالوجی سمجھا رہا ہوں میں آپ کو, اور یہ فلسفے بھی اسی جو ڈیفینیشن پہ پہنچے جس پہ ماہر نفسیات پہنچے ہیں, کہ جو چیز آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے, جس کو آپ باقی کی تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے, اور جس کی وجہ سے باقی کی تمام چیزیں کمپرومائز کر سکتے ہیں, وہ ہے آپ کی عبادت. تو جس کی امپورٹنس کر دیا آپ نے, اس کو ورشپ میں آ گئی بات, تو وہ آپ کا خدا ہے. اس ڈیفینیشن کے اوپر ہی نبیوں نے آ کے بتایا کہ سب کچھ چھوڑ دینا, اللہ کے معاملات اور احکام نہیں چھوڑنے. تو ظاہر ہے پھر کمپرومائز نہیں کر سکتے ہم اللہ تعالیٰ کے معاملات. اور تو ہم تو نماز تو چلیں چھوڑیں, وہ تو کہانی ختم کر دی ہم نے, نماز تو پڑھتا ہی نہیں کوئی مسلمان. باقی کے معاملات کے اندر بھی تارک نماز نہیں ہوا اور تارک خدا ہو گیا. اس نے خدا کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا. مطلب دعائیں مانگنے کے لیے رکھا ہوا خدا, اپنے آپ کو تسلی بھی دیتے ہیں, دعائیں اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو کعبے کے اندر بیٹھے کفار بھی اللہ سے آج سے ہاتھ میں آسمان اٹھا کے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے دعائیں مانگتا تھا. ابو جہل بھی, سوچیں ابو جہل اللہ سے دعائیں مانگتا تھا کعبے میں بیٹھ کے. میرے آپ کے انکلز نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے, بس کہ مانگتے تو اللہ سے ہیں نا. اچھا مانگتے تو اللہ سے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں؟ اگلا سٹیپ بھی تو بتائیں نا انکل, امی ابو, اگلا سٹیپ بھی تو ہے کوئی جو ہم کرتے ہیں. جی ہاں, اس کے بعد عبادت شروع کر دیتے ہیں. دعا اللہ سے مانگتے ہیں اور اس کے بعد عبادت کرتے ہیں. کس کی؟ کیا چھوٹا سا ایک ہم نے بنایا ہوا ہے رب, ادھر کی لیفٹ پہ ادھر کی, رائٹ پہ ادھر کی, شادی سے پہلے کسی اور کی, شادی کے بعد کسی اور کی. میں تو ایسی خواتین کے خود مل چکا ہوں تو اپنے شوہروں کی عبادت کرتی ہوں, خدا کی قسم اپنے شوہروں کی عبادت کرتی ہوں. جو مرضی ہے جیسا مرضی ہے, بس اس کو نہیں چھوڑوں گی. صحابہ اللہ کے بارے میں جو جملے بولتے تھے, لڑکی آج کل شوہر کے بارے میں بولتی, زانی ہے, راشی ہے, سودی ہے, جو بھی ہے, نہیں بھائی طلاق لینی. حسن زدہ کہاں سے آئی ہے عبادت؟ کیونکہ وہ جو معبودیت تھی نا, وہ ماں باپ نے بچی کو ڈال دی تھی کہ بیٹا جو کچھ ہو, اب جنازے کے بغیر تجھے نہیں ہم ریسیو کریں گے. آگ کر دیا شادی کے بجائے.
میں وہ یہ ایگزامپل دے رہا ہوں، بار بار میں یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کو چلے امی جب تک کمزور ہوگی تو پھر بچہ مشرک ہی پیدا ہوگا نا. پھر لڑکے کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم؟ مطلب میں آپ کو پہلے لڑکی کی ایگزامپل کرتا ہوں، اللہ کے اصول نہیں پورے کرا، خیر ہے کوئی بات نہیں، شادی انٹیکٹ ہے، یہ ہے عبادت، شوہر کی عبادت. لڑکے کی طرف آ جائیں، نوکری نہیں چھوڑے گا، باس رشوت پہ بھی مبنی کروا دے گا، بزنس میں 2 نمبری کرنی پڑے گی اس کو. لائسنس لینے کے لیے کراچی میں کیا میں آپ کو انڈسٹری کی ایگزامپل دوں، سب کو پتا ہے کیا چل رہا ہے. لا کچھ اور کہہ رہا ہے، بلڈنگ بنانے کے لیے پرمٹ کے لیے وہ خیر ہے، وہ ڈی ایچ اے کا پرمٹ الگ سے لا ہے. کراچی سٹی میں نہیں وہ فالو ہوتا. کیوں نہیں ہوتا فالو؟ کیونکہ یہاں پہ پیسہ چلتا ہے. نہیں کروں گا، نہیں کرے گا تو بزنس سے آؤٹ ہو جائے گا. او اچھا بزنس مجھے تو لوگ بزنس ہی نہیں دیں گے، مجھے یونین میرے باہر نکال دے گی، تو یونین جو اصول بنائے گی میں وہ کام کروں گا. آپ سب کو پتا ہے دفتر میں کارپوریٹ میں ہی ہوتا ہے. باس کا موڈ ٹھیک ہے تو میری بیوی کے ساتھ سلوک اچھے ہیں، میرے بچوں کے ساتھ سلوک اچھی. کیوں؟ اگلے مہینے کی تنخواہ کہاں سے آنی؟ باس کے موڈ سے آنی ہے. تو باس کا موڈ جو ہے وہ مطلب میرے صحیح کاموں سے ٹھیک ہوتا ہے. جی نہیں، باس کا موڈ آپ باس کے لیے جو کام کرتے ہیں اس سے ٹھیک ہوتا ہے. کمپنی کے لیے جو کام کرتے ہیں اس کو چھوڑیں، وہ تو باس کو آتے بھی نہیں تھے، ورنہ اپنے موڈ کے اوپر ٹیم چلاتا ہوتا. چھوٹے سے 18 20 6 بندوں کی ٹیموں کی بات بتا رہا ہوں میں. کیا کروں میں پھر؟ کیسے سمجھاؤں کہ ورشپ کیا ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا ورشپ ہوتی ہے؟ آپ نے صحابی ڈھونڈنے تو میں دیکھیں، آپ نے کالا ڈھونڈنا ہے تو سفید ڈھونڈ لیں، کہیں اس کا الٹ کالا ہوتا ہے. سفید ڈھونڈنا ہے تو سفید نہیں مل رہا تو چلے کالا مل رہا ہے تو کالا یہ ہے، اس کا جو ایگزیکٹ متضاد ہے وہ سفید ہے. ٹھیک ہے، تو صحابی ڈھونڈنا ہے، صحابی نہیں مل رہا، فکر نہیں کریں، صحابی کا ایگزیکٹ متضاد ہمارے گھر پہ پایا جاتا ہے. بڑے انکل، چاچو، ابو، امی جو ایگزیکٹلی الٹا کر رہے ہیں اس کا الٹ جو ہے نا وہ صحابی. کیونکہ ورشپ یہ کرتے ہیں 100%، کیونکہ ورشپ تو اللہ نے انسان کے نطفے میں ڈال دی نا، ہماری کیمسٹری میں ہے یہ. ہم نے ورشپ کرنی ہی کرنی ہے. ڈھونڈ لیں ہر جگہ پہ، ہر بندہ مومن نہیں ملے گا. کس خدا کا کس مذہب کے اندر مومن ملے گا یہ ایک الگ بحث ہے، مگر ہیں مومنین ہی، بیکاز انسان شروع دن سے خدا ہی ڈھونڈتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کدھر کدھر پڑا ہوا ہے. اپنے گربان میں جھانکیں، اپنے علاقے میں دیکھیں، اپنے دفتروں میں دیکھیں، اپنے کورٹس میں دیکھیں جو وکیل ہیں، اپنے اسپتالوں میں دیکھیں جو ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. پتہ ہوتا ہے کہ وکیل کو سینئر وکیل کر کیا رہا ہے، پتہ ہوتا ہے. کبھی مجال ہے جو وہ کچھ کر سکے اس بارے میں؟ سینئر وکیل ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ایم او کر کیا رہا ہے. مجال ہے جو اس بارے میں کھڑا ہو جائے؟ نہیں، نوکری چلی جائے گی. ڈاکٹر اس لیے نہیں اپنے ایم او کے بارے میں کچھ بات کرتے، سب کو پتا ہوتا ہے ایم ڈی کر کیا رہا ہے. دفتر میں باس ڈائریکٹر ہے، زنا کر رہا ہے، سیکشل ہراسمنٹ کر رہا ہے، نیچے سے سبارڈینیٹس کو بھی کچھ نہیں کرتے. کیوں؟ نوکری چلی جائے گی. دور کہاں چلا ہم نے. میں اب کیا آپ کو سوسیالوجی اور فلسفی کے لیکچر دوں؟ ہر گھر کے اندر مورتیاں ہیں. مجھے نا میرے ابا جی کے دوست سے تو شکاگو میں نا ہمیں لے کے گئے وہ ایک اور گھر پہ، ایک اور دوست کے گھر. تو کہتے کہ یار واپس آئے، کہتے عجیب سی نحوست تھی یار. وہ دوست ہندو تھے، کہتے عجیب سی نحوست تھی. میں نے کہا یہ کیا مطلب ہے انکل کا، نحوست تھی؟ کہتے ہیں یہ مورتیاں دیکھ کے نا میری کیمسٹری خراب ہو جاتی. مجھے بات نا میرے اندر بیٹھ گئی. بچہ تھا میں، ہندو کے گھر گیا، آئندہ جب بھی ہندو دوست کے گھر جاتا تھا مورتیاں ڈھونڈتا تھا. ٹریننگ ہو رہی تھی شاید اللہ کی طرف. مسلمانوں کے گھر جا کے کیوں نہیں نحوست ہوتی آپ کو؟ کیوں مورتیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی؟ کرتوت تو وہی کر رہے ہوتے ہیں ایگزیکٹ سے. بلکہ ہندو تو کیا مورتی کی پوجا کرنی، اس نے کرتا تو وہ بھی پاور کی پوجا ہے. مسلمان بھی اسی پاور کی پوجا کرتا ہے. اس بنا کے اوپر آپ کو من ربک کا سوال ہوگا. تو کیا پھر بغاوت کر کے کھڑا ہو جائے کروں، مر جاؤں؟ یہ سوال ہوتا ہے. کیا کروں سر، میں تو 18 سال نہیں پورے کر سکوں گا اگر آپ والی باتیں مانی تو کس نے آپ کو کہا ہے کہ 18 سال مطلب دیکھیں ذرا 18 سال میں مرنا آپ کو کس نے بتایا تھا؟ یہ کریں گے تو مر جائیں گے. دیکھیں ایک اور رب نکل آیا اس میں سے. جب اللہ نے مارنا ہے تجھے
وہ 118 کا مارے گا یا 18 کا مارے گا, کوئی اور مار سکتا ہے تجھے؟ مارا جاؤں گا سر, مارا جاؤں گا, یہ جملہ ہوتا ہے سر, بھوکا مر جاؤں گا. اچھا تجھے کون پالتا ہے؟ وہ جلال صاحب پالتے ہیں سر, میرے باس ہیں. یہی مطلب ہے نا اس کا, کیونکہ ان کے خلاف نہیں کھڑا ہو سک رہا. جدھر اللہ کا اصول ٹوٹ رہا ادھر کھڑا ہونے میں مصیبت آ رہی ہے نا, وہ مصیبت آپ کے اندر کی مورتی نظر دکھا دے گی آپ کو. اندر پڑی بھی ہے مورتی نظر آ جائے گی کہ یار میں اللہ کے اصول ٹوٹ رہے ہیں مگر میں کھڑی نہیں ہو سکتی, یا میں کھڑا نہیں ہو سکتا اس کے خلاف. شوہر جیسا بھی ہے, باس جیسا بھی ہے, دو ہی شوہر ہے نا, آدمی کا شوہر اس کا باس اور عورت کا شوہر اس کا میاں. وہی اسی کے احکام کتابیں آئے ہوئے, ہم اس کے خلاف جائیں گے حالانکہ اللہ کا اصول توڑا ہے. وہ پتہ ہے توڑا ہے, اتنی پڑھائی کی ہوئی ہے, توڑا ہے, ہاں توڑا, کچھ کریں گے نہیں کریں گے, کیوں؟ اس کے خلاف جائیں گے تو نوکری چل جائے گی. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا, صاف سمجھ آ رہی ہے کہ رزق کا مسئلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں, میرے ہاتھ میں. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری سائیکالوجی کا بتائی, موت کا مسئلہ تمہارے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں. اور تیسرا کوئی ڈر ہے تو مجھے بتائیں ذرا. کوئی باس ایسے کہتا ہے میں تجھے کینسر لگا دوں گا؟ کوئی باس تو ایسے کہتا نہیں. ٹرمینیشن لیٹر کے اوپر ایک بیماری ایکسپٹ کریں, آپ کو ایڈز کا وائرس بھی ساتھ مل رہا ہے, آپ نے کمپنی کو چھوڑی یا وہاں کو نکال رہے ہیں. نو, ٹو تھنگز وی آر ورریڈ اباؤٹ. نمبر ون, وی آر ورریڈ اباؤٹ our life. Number two, we are worried about our sustenance. اس وجہ سے ہم خدا بناتے پھرتے ہیں. Sustenance and life. Life and sustenance. اور دو ہی چیزوں کو قرآن پاک اسی نفسیات کو پکڑا تھا کہ یہ دو چیزیں اگر تُو نے کسی اور سے ایٹریبیوٹ کی تو 100 خدا بنانے پڑیں گے تجھے. 100 خدا بنانے پڑیں گے اگر تُو نے یہ دو چیزیں کسی کے مختص کر دی. تو یہ میرے ہاتھ میں بے فکر ہو کے لڑ, نہیں کوئی تجھے مارتا, لائف میرے ہاتھ میں, کوئی نہیں قتل کر سکتا, لائف میرے ہاتھ میں, کروڑ لوگ تجھے مارنے کے لیے نہیں مار سکتا, لائف میرے ہاتھ میں. سورہ فرقان پڑھیں, آیت میں آپ کو بتاؤں, اٹھا سکتا ہی نہیں کوئی دنیا سے جب اللہ تعالیٰ نہ کہے, اور تجھے کو بچا سکتے ہیں جب اللہ نے اٹھانا. مسلمان کو تو صرف اللہ مارتا ہے. دوسرا, رزق کے ذمہ دار تو ہم ہی ہیں, ہم ہی ہیں. ہم ہی ہیں کا مطلب کیا ہے کہ اب کوئی باس نہیں بتائے گا, اب کوئی شوہر نہیں بتائے گا. روڈ پہ آ جاؤں گی, میں نے ایک زانی سے طلاق لے لی تو روڈ پہ آ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں, صرف اللہ کے ماننے والی ہے تو, اگر ورشپ میری ہے, اگر من ربو کا کہاں سے تجھے آتا ہے تو روڈ پہ ہو یا محل میں ہو, رزق پہنچانا میرا کام ہے. اگر نہیں, کیسے سر؟ وہ جو ٹرانزٹ کا پیریڈ ہے نا, وہ مجھ سے گزارا نہیں جائے گا. وہ ٹرانزٹ فرام دا ایول سسٹم ٹو دا گڈ سسٹم کے بیچ میں ٹرانزٹ ہے, اس کو ایمان کہتے ہیں نا. وہ ٹرانزٹ نہیں گزارا جائے گا سر میرے سے. اس نوکری کو میں نے اگر چھوڑ دیا تو روڈ پہ آ جاؤں گا سر. اس کے بعد جو کچھ ہوگا, جو اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام کیا, اس کے بیچ میں جو ٹرانزٹ ہے نا, وہ گزارا نہیں جائے گا. وہ ٹرانزٹ نہیں گزارا جاتا ہم سے, ٹھیک ہے. اور مجھے کیا کہتے ہیں یہ اسپیشلی کارپوریٹ امپلائیز کہتے ہیں سر, وہ فیئر آف دی ان نون ہوتا ہے, فیئر آف دی ان نون. سوچیں ذرا, کیا ہے مسلمان کہہ رہے ہیں فیئر آف دی ان نون ہے سر, نوکری چھوڑوں گا, فیئر آف دی ان نون ہے. تو فیئر آف دی ان نون کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ اسی الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا تھا, بلیور آف دی, غیب ہیں آپ, بلیور آف دی ان سین. بلیور آف دی ان سین کو فیئر آف دی ان نون ہو رہا ہے. سمجھے ذرا, کہنا صحابی کا اگر الٹ دیکھنا ہو تو آج کا مسلمان دیکھ. میں خالی نام بدلوں نا مسلمانوں کی اور شہر بدل دوں. نیو یارک میں عثمان جنجوا صاحب کا وہی حال ہے جو پیٹر جوہنسن کا میاں والی میں حال ہے. وہی خدائی پرستی ہے جو چھوٹے خداؤں کی خود بنائی کرتے ہیں. اب میں نے جان کے نیشنلٹی بدل دی, اس لیے کسی ٹینشن میں نہ لئیے گا کہ مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہے. جتھا پورا ایسے ہوا تو جتھے کے پیچھے چلا گیا. ہم کیمسٹری نے بتایا, کرتوت کیا کریں گے, اور فلسفہ کالا ہو گیا تو پھر چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے. ابھی میں اس طرف جا نہیں رہا ہوں, لاجک کے خدا بنائے ہم نے, سینس اینڈ سینسیبلٹی کا خدا کے تھرو خدا بنایا. ابھی میں آپ کو موٹا موٹا بتا رہا ہوں تاکہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں, خواتین بیٹھی ہوتی ہیں اس طرح کی جنہوں نے وہ والی کتابوں کا ایکسپوجر لیا, زیادہ تر ہاؤس وائف, دے بیٹر انڈرسٹینڈ, دے آر دی مدرز. میرے کہنے سے آپ نے خدا بدل لینے نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی. میرے کہنے سے کیا ہونا ہے, میں آپ کو اسے ڈرانے والا ہوں کہ جب من ربو کا بولے گا نا تو ساحل ادیم نہیں ہوگا, وہ
بڑے انکل نہیں ہوں گے, چچا سسر نہیں ہوں گے آپ کے, وہ باس نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ ایسا گرجدار آواز کا فرشتہ ہوگا نا کہ تم سسٹین نہیں کر سکتے اپنے آپ کو ادھر. اسے تمہارے دوستوں کی طرح آ کے نہیں پوچھنا کہ ہاں بھیا من ربو کا, نو. آپ کو لگ پتہ جائے گا انٹر ڈائمینشنل ڈائلاگ ہوتا کیسے ہے, کسی اور ڈائمینشن سے آگے آپ کو اس نے پکڑنا ہے. سو it's a big problem. You better understand this is the biggest problem in the history of mankind. ایسے ہم نے کیجولی لکھ دیا gods of today. آج تک آدم کے پہلے بچے سے لے کے آج تک کا سب سے بڑا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. جیسے آپ مریں گے نا, سب سے پہلا کام یہ ہوگا فیل یا پاس, اس کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. پہلے سوال وہی فیل, پہلے سوال وہی پاس, یہ اس کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. من ربو کا, کتنے خدا بنا کے لائے ہو, جیب میں مورتی پڑی ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتا ہے مسلمانوں کے تو حالات ہیں, قبر میں بھی مورتی, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, کفن میں مورتی رکھ کے دفنا رہے ہم, اس مورتی کو مورتی کہہ نہیں رہے, بس یہ حالات ہیں. مرتے وقت مجھے خود بزرگان پاکستان کے ٹربنز پہنی ہوئی ہیں, کہتے ہیں کہ بیٹا اتنا آپ کو اللہ نے تاثیر دی ہے باتوں میں, بچوں کو یہ بھی تو بتائیں کہ مرتے وقت جو بزرگ آتے ہیں نا, مرتے وقت ان پہ بیعت کرنی ہے. یہ ہے پاکستان کا مسلمان. پیدا ہوتے وقت بھی ہم اس کو مندر میں رکھتے ہیں, اور مرتے ہوئے آخری سیکنڈ میں مندر میں ہی مارتے ہیں اس کو کہ تو مورتیوں سے نہ مبرہ ہو جائے کہیں سے, تجھے اینڈ تک تجھے گارنٹی کریں گے. جو بچہ اس پہ نہ جائے, لبرل ہو گیا ہے, بہت لبرل ہو گیا ہے. وہ کسی اور لیول کے خدا, ان کے خداؤں نے جینز پہنی ہوئی ہے, ان مورتیوں نے ادھر لانے کی کوشش کرتا ہے. ذرا یار ایٹ لیسٹ دکھتے تو اچھے ہیں, بینٹلی تو چلانی پڑ جائے گی نا, کوئی ایسی گاڑی تو ملے گی. جاؤں گا تو جنوں میں, دنیا میں تو بڑی گاڑیوں میں چلاؤں گا نا, یہ کہہ کے بچہ بھاگ جاتا گھر سے. تو تھرڈ ڈائمینشن کے ہیں وہ صحابی, نہ اس ڈائمینشن میں ہے ایکس میں, نہ وائی میں. وہ زیڈ ڈائمینشن کے لوگ تھے صحابی. نبی جو بتاتے رہے کہ یہ دونوں پارٹی غلط ہیں یار, وہ جو کول کھیل رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں, یہ جو دیسی ہیں یہ بھی غلط ہیں. کدھر جائے بچہ ہمارا پھر؟ تھرڈ ڈائمینشن تو پتہ ہی نہیں اس کو, ہم تو ایکس اور وائی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. بہت برے یا ذرا کم بروں کے بیچ میں ہوں میں, اونچ نیچ نہیں, نیچ اور نیچ میں ہوں. دونوں طرف ہی دوزخ کے دروازے کھول دیے ہم نے. وہ تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں, کھلے عام کہتے ہیں دوزخ میں آنا, تو بتاؤ دنیا میں عیاشی کرائیں گے؟ کھلے عام منہ سے بولتے ہیں کہ تمہاری والی تو دوزخ جنت ہم مانتے نہیں ہیں, جانا تو اینڈ میں دوزخ میں. ڈیری خود منہ سے بولتے ہیں جو تمہاری دوزخ ہے نا, اگر ہوئی تو اینڈ میں اسی میں جائیں گے, فکر نہ کرو, مگر دنیا میں تو عیاشی کرنے دے. یہ لوگ کہتے ہیں جنت کے نام کے اوپر اللہ خوش اللہ سے دعائیں کر, کام سارے ابو لہب اور ابو جہل کی. میں آپ کو نا ایک کتاب ہے, اس میں ابو لہب کی دعائیں بتاتا ہوں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے قبل اسلام کی دعائیں بھی اس میں لکھی ہوئی, آپ کو پتہ چلے اللہ سے ہی دعائیں مانگتے تھے. نفسیات سمجھ نہیں رہے انسان کی. Let's put the responsibility today. اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ اگر میرے بیٹے سے, اپنے آپ سے عہد کر لیں, اور اللہ تعالیٰ نماز کے دوران عہد کریں کہ اگر میرے بیٹے بیٹی سے من ربو کا اگر سوال فیل ہوا نا, یا اللہ مجھے بھی دوزخ میں جلائیں. یہ اپنے آپ سے نا عہد کر لیں, کیونکہ اللہ نے ویسے بائی دا وے ریت کا سوال آپ سے ہی کرنا ہے, مگر ایٹ لیسٹ کانشیس تو ہوں اس بارے میں. اللہ تعالیٰ سے تہجد کی نمازوں میں اٹھ کے کہیں اللہ اگر میرے بچوں سے من ربو کا سوال فیل ہو گیا نا, مجھے ایگزیکٹ اس سزا کی دگنی سزا اس کے سامنے نہیں, پہلے اسی آگ کو ڈبل کر کے مجھے پہلے اس کے اندر پوری طرح جلائیں, اس کو دکھائیں,
اور پھر اس کو کوئی سزا دیں, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کانشیسنیس کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے, اصلی سوال ہے کیا. میں تو بھی ارایت الذی یکذب بالدین کا سیشن کرنے لگا تھا, مگر اس کے لیے بھی ایمان چاہیے ہوتا ہے, اس کے نہ ماننے والا بھی ایک خاص ایمان کا تولی ہوتا ہے. سو آنٹی ہو یا انکل ہوں, امی ہو یا ابو ہوں, کوئی میٹر نہیں کرتا اگر اللہ کا اصول توڑ رہا ہے, اللہ کے اصول کو گرے کر رہا ہے, کوئی میٹر نہیں کرتا. خدا کی قسم اسی سے بغاوت کے لیے اسلام آیا. جب اللہ تعالیٰ کا اصول سمجھ آ جائے گا تو سوال آپ سے ہوگا پورا کیوں نہیں کیا. نہیں سمجھا تو سوال دو ہوں گے, پہلے سمجھا کیوں نہیں. بچت کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون, کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو, کہو کہ نہیں ہے وہ برابر. کون نہیں برابر؟ جاننے والا اور نہ جاننے والا نہیں برابر. تو پہلا سوال جہالت کا, اگلا سوال عمل نہ کرنے کا, دگنی سزا ہمارے اوپر. اور ہم سمجھ رہے ہیں من ربک کا, اللہ عز و جل بولیں گے جا کے وہاں پہ. یہ تو سوال ہے ہی نہیں. دعائیں کس سے مانگتے تھے؟ اس کی عربی بتاؤں, یہ سوال نہیں ہے قبر میں دعا کس سے مانگتے تھے. سوال یہ ہے کہ کس کی بات کرتے رہو بھائی. کہاں سے پیسوں کی امید کہاں سے لگائی ہوئی تھی؟ ربو کا پالنے والا. مال کی امید کہاں سے لگائی ہوئی تھی؟ جان کو پالنے والا. ہاں, جان کی امید کہاں سے لگائی ہوئی تھی؟ سو بگ پرابلم, ویری بگ پرابلم. مامز اینڈ ڈیڈز, امی اور ابو مروا دیا آپ سب نے. سو ابھی وقت ہے اٹھیں, انشاءاللہ اپنی بچیوں کو طاقت دیں, وہ اپنے آگے سے بچوں کو طاقت دیں, اپنے بیٹوں کو طاقت دیں, وہ آگے سے اپنے بچوں کو طاقت دیں کہ لڑنا ہے بیٹا, لڑنا ہے, ورنہ کام نہیں ہونا. خیر ہے مر جانا, اللہ نے مارنا ہے تو مرنا. تم نے اگر جتھے سے نہیں مرنا تو کسی کینسر سے مر جاؤ گے, بے شک 12 سال کی ہو گئے. اگر مرنا 12ویں سال میں لکھا اللہ نے تو لڑ کے ہی مر جاؤ, اس سے بہتر ہے. اگر اللہ نے نہیں لکھا مرنا تو جتھا پورا کا پورا تیرے تابع آ جائے گا. تم نے لڑائی کی تو یہ فارمولا بتا رہا ہوں میں, سائیکالوجی کا فارمولا ہے. اگر تمہاری عمر 50 سال پلس ہوئی نا تو بچپن سے لڑائی کی ٹریننگ کروا دو جتھے کے خلاف, دیکھیں پھر پوری دنیا آپ کے تابع ہوگی. ظاہر ہے ساری عمر جتھے سے لڑتا. اتنا آسان ہو جاتا ہے نفسیات کو اگر اللہ تعالیٰ کے اصولوں پہ رکھ دیں کہ مارنے والا صرف اللہ ہے, اور یہی والا اصول پیسوں پہ لگائیں تو پھر آپ پھر دیکھیں پھر طاقت کیسے آتی ہے آپ کے پاس. یہ صحابی نے کیا, جس نبی نے کیا, ہمارے سامنے ہر نبی نے کیا, ہر صحابی نے کیا, طاقت ان کے پاس آ گئی. کوسچنز لیتے ہیں کیونکہ آج پارٹیسپینٹس 500 ہیں کلاس روم میں, تو شروع کرتے ہیں. سوال چھوٹے سوال کیجیے گا اور میرا کوشش ہوگی کہ چھوٹے جواب دوں گا. اچھا, ہم لوگ ایک تو رینڈملی لیں گے کیونکہ 500 پارٹیسپینٹس ہیں, پورے ہو گئے. ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم لوگ اپنی لمٹ پارٹیسپینٹس کی بڑھائیں گے, تو لیکن ابھی بھی لمٹ کم پڑ رہی ہے. ہم کریں گے یہ کہ ایک ہم جینٹس کے پاس سے سوال لیں گے اور دوسرا ہم فیمیل سے لیں گے. اس طریقے سے ہم رینڈملی سوال جواب شروع. اس سے پہلے کہ آپ سوال لینا, میں ایک آخری بات کر دوں کہ میں یہاں پہ نا اگر سائنس پڑھا رہا ہوتا یا ڈانس سکھا رہا ہوتا, میوزک سکھاتا, یا فلم کیسے بنائی جاتی ہے, یا میک اپ ٹپس کا کچھ چینل ہوتا ہے, سوچیں ذرا آپ لوگ ادھر نہ ہوتے. آپ لوگ کسی وجہ سے ایسے سیشن میں پائے گئے ہیں. یہ تکے نہیں لگتے, اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. 500 بندہ اوور ویلمنگلی پیک ہو چکا ہے, باہر لوگ کھڑے ہیں روم کے, نہیں آ سک رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ مطلب عام لوگ ہیں؟ بالکل بھی نہیں. یہ تڑپ ہے تو یہاں پائے گئے ہیں. یہ تڑپ کو کیش دنیا میں نہ کرا لیجئے گا, بس اس کو چینل کرنا ہے دنیا میں. یہ کیش کرا لی نا دنیا میں آپ نے, اور اپنے آپ کو اس نشے میں لے آئے نا کہ ہاں سیشن لیا تھا آج دعائیں قبول ہوں گی, یا آج عشاء کی نماز کا مزہ آئے گا. کہانی ختم ہے. پھر we have to come up with a strategy to fix our children. اینکر اپنے بچوں سے کریں اپنے آپ کو. اگلے 1 گھنٹے سے نا اینکر کیا کریں. اس سیشن کا اثر 1 گھنٹے سے اوپر نہیں ہو سکتا, کیمسٹری نہیں ہے ہماری. اور مگر آپ کے بچے کا اثر آپ کی قبر تک جائے گا اگر آپ نے بچے سے اینکر کر لیا اپنے آپ کو. کہ بچے کو نہیں میں نے جلنے دینا,
میں آپ کو شاید میں نے آپ کو بتایا ہوا، میرے ایک دوست ہیں میرے جو 1-on-1 کاؤنسلنگ ہوتی ہے نا، اس کے کلائنٹ کہتے ہیں میری بیوی سائیکو ہو گئی ہے، اس کو علاج کرو. میں نے کیا کیا بیوی نے؟ کہتے ہیں میری چھوٹی بچی کو بٹھایا بستر سے سوتے ہوئے اور کچن میں چولہا چلایا اور کہتے ہیں میں اس کو اوپر بٹھانے لگی اور چولہے کے پاس لے گئی بچی کو. میں نے بیوی کو دھکا دیا اور اس کو 2-4 لگا بھی دی. اگلے دن پھر آ گئی، کہتی میں نے چھوڑی آج. تو پھر اس نے گیس آن کیا، چولہا چلایا، بچی کو لینے بھاگی. کیوں کرتی ہے ایسے تیری بیگم؟ کہتے ہیں بیکاز وہ سائیکو ہے. تو تم کہہ رہے ہو نا سائیکو ہے، وہ کیا کہتی ہیں، وہ کیوں کرتی ہیں؟ کہتی ہیں وہ کہتی ہے کہ یہ بینک کے سود کی نوکری چھوڑ. میں نے کہا وہ کچن میں چولہے پہ بچی کو رکھا انہوں نے؟ کہتا ہے نہیں رکھا تو نہیں ہے مگر رکھی رہتی. میں نے کہا وہ جملہ کیا بولتی؟ کہتا ہے اگر دوزخ کی آگ میں جلنا ہے تو تجھے دکھا تو دوں بچہ جلتا کیسے ہے دوزخ کی آگ میں، تو سود کیوں نہیں چھوڑتا. یہ کہانی میں پوری نہیں کروں گا، یہاں تک ہی رکھوں گا، فکر نہیں کریں. سوچیں ذرا کون سائیکو ہے، سوچیں.